آج ہم آپ کو ایک غریب اور بھوکے بادشاہ کی کہانی سنائیں گے جو کہ نہایت غربت کی زندگی بسر کرتا تھا اور مانگ تانگ کر کھاتا تھا۔ یہ کہانی معروف لکھاری اور تجزیہ کار عمار مسعود نے تحریر کی ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے، ایک ملک خدا داد کا ایک بادشاہ تھا جو بہت غریب، بھوکا اور ندیدہ تھا۔ وہ بھیک مانگ کر گزارا کرتا، مانگے تانگے سے روٹی کھاتا، جہاں نرم جگہ ملتی سو جاتا۔ اس کی قمیض میں 2 سوراخ ہوتے، اس کی جیب خالی، اور یہی کیفیت ذہن کی بھی ہوتی۔ غربت نے بیچارے بادشاہ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم کر دی تھی۔ وہ ہر آنے جانے والے کو پتھر مارتا اور گالیاں بکتا۔ بادشاہ دن چڑھے دیر سے اٹھتا اور بیدار ہوتے ہی گالم گلوچ کا شعار بنا لیتا۔ شام تک گالیاں بکنے کے بعد رات ہونے سے پہلے وہ طبیب کی تجویز کردہ دوائی حلق میں انڈیلتا اور اگلے دن کے لیے نئی گالیاں سوچتا ہوا نیند کی آغوش میں چلا جاتا۔ بادشاہ ویسے تو قادر الکلام تھا، ذہن رسا رکھتا تھا۔ جب مدہوشی کے لمحات میں نہیں ہوتا تھا تو ہر سوال کا ترنت جواب دیتا۔ رعایا کو اپنی رام کہانیاں سنا سنا کر رام کرتا۔ کوئی فریادی اگر سوال کرتا غربت اتنی ہو گئی ہے کہ 2 لقمے روٹی میسر نہیں، تو بادشاہ اپنی دکھ بھری کتھا سنانا شروع کر دیتا کہ کس طرح 22 سال اس نے بھوک پیاس سے نمردازمہ ہو کر گزارے، کس طرح عوام الناس کی خاطر پیٹ کاٹا، کس طرح وہ اپنے احباب کے در پر پڑا رہا۔ بادشاہ اپنی دکھ بھری کہانی کچھ ایسے دل اندوز انداز میں سناتا کہ فریادی بھی روحان سا ہو کر آنسو پوچھتا، اور بادشاہ سلامت کے اقبال بلند ہونے کی دعا کرتا ہوا رخصت ہوتا۔ جب فریادی چلے جاتے اور عدل کا گھنٹہ خاموش ہو جاتا تو بادشاہ کے مصاحب میدان میں اترتے۔ کوئی دلجوئی کے لیے ہرن کے گوشت کی تشتری پیش کرتا، کوئی انگور کا رس سامنے کرتا، کوئی خدمتگار باندیوں کے رقص سے دل بستی کی کوشش کرتا، مگر بادشاہ عوام کے غم میں اتنا رقیق القلب ہو چکا تھا کہ جھٹ سے طبیب کی دوائی کے پھکے مارتا اور خلق خدا کی خدمت کے خواب دیکھتا مدہوش ہو جاتا۔ بادشاہ کی داستانیں دنیا بھر میں معروف ہونے لگی۔ مقامی تاجروں کی حقیر مدد سے مایوس ہو کر اب دساور کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھنا اس کی ریت ہو گئی تھی۔ اب دنیا بھر سے لوگ مدد کو آ جاتے، کوئی ہیروں کا ہار پیش کرتا، کوئی جڑاؤ گھڑی نظر کرتا، کوئی طلائی زیورات عطا کرتا تو کوئی خلعت فاخرہ سے مالا مال کر دیتا۔ دنیا بھر کی مدد کے باوجود نہ بادشاہ کی ناداری میں کمی ہوتی، نہ اس کی بھوک ختم ہوتی۔ ظاہر ہے کہ جنموں کی بھوک چند ہیروں جواہرات سے کب مٹتی۔ بادشاہ کو جتنی امداد ملتی اتنا ہی اس کی بھوک میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ اس کی جھولی پھیلی، 10 سوال دراز اور ہاتھ مصاحبین کی جیب میں ہی رہتے۔ بادشاہ کی بھوک اتنی بڑھ گئی کہ اس نے شاہی محل کا سامان فروخت کرنے کا ارادہ کر لیا۔ توشہ خانے کی طرف نظر ہوئی تو پہلے تو دساور سے شاہی تحائف کی قیمت لگوائی، انہیں اونے پونے بیچا کہ بھوک اشرفیوں کی تعداد نہیں گنتی۔ پھر ضرورت مند کی مجبوری کا فائدہ سب ہی اٹھاتے ہیں۔ وہ تحفہ جو لاکھوں اشرفیوں کا تھا وہ چند ٹکوں میں فروخت کر کے بھوک مٹائی جاتی، مگر بھوک تھی کہ مٹتی ہی نہیں تھی۔ ایسے میں وہ وقت بھی آیا کہ جب بادشاہ کے احباب کنگلے ہو گئے، عزیز رشتہ دار ملنے سے کترانے لگے تو بادشاہ ان لوگوں سے منفور ہوتا چلا گیا۔ اس نے اپنا کشکول دراز کرنا شروع کیا۔ موصف نے ایسے ایسے لوگوں سے بھیک مانگی کہ جو ساری زندگی چمڑی جائے پر دمڑی نہ جائے کے اصول پر ڈٹے رہے۔ ان کی جیبوں سے بھی سب کچھ نکلوا کر بادشاہ کے حضور پیش کیا گیا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ جب بادشاہ کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں رہا، سب اپنے پرائے منہ موڑ گئے۔ تب بادشاہ کو خیال آیا کہ یتیم مسکین بچوں کی زکوٰۃ بیت المال میں دستیاب ہے، کیوں نہ اس پر ہاتھ صاف کیا جائے۔ زکوٰۃ کی رقم کو ذاتی استعمال میں لانا ہے تو بہت رقیق حرکت، لیکن بادشاہ کیا کرتا؟ وہ بہت ہی غریب تھا، بھیک مانگ کر گزارا کرتا تھا۔ بیت المال کے دروازے بادشاہ کے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے کھول دیے گئے۔ ابتلا کے اس عالم میں بادشاہ مساکین کے مال سے 2 ہاتھ کرتا رہا، لیکن رعایا کو کبھی اس ظلم کی خبر نہ ہوئی۔ اس میں کمال شاہی تبلچیوں کا تھا۔ جب بھی کوئی شاہی خزانے میں ہوتی کمی کی طرف اشارہ کرتا، شاہی تبلچی بادشاہ کی امانت، صداقت اور دیانت کا ڈھول پیٹتے کہ اختلاف کرنے والا اپنا سا منہ لے کر رہ جاتا، اور اگر کوئی بہت ہی ضدی شخص بادشاہ کے کارنامے عوام تک پہنچانے پر مصر ہو جاتا تو بادشاہ کو مجبوراً اس کو دیوار میں چنوانا پڑتا، اس کی مشکیں کسوا کر اس کی آنکھوں میں گرم لوہے کی سلائی پھروانا پڑتی، کیونکہ امور ریاست میں وسیع تر مفاد میں کچھ قربانیاں ضروری ہوتی ہیں۔ ایک مدت تک تبلچی بادشاہ کی ہر مخالف آواز کو اپنے اپنے ڈھول کے شور میں دباتے رہے، لیکن اس جہاں میں دوام کس کو ہے؟
एक ऐसा वक्त आया कि बादशाह का पोल खुल गया। सदाकत अमानत का बुत रियाया के कदमों में गिरकर पाश पाश हो गया। इस मौके पर न तबलचियों की लयकारी ने काम किया, न धूम धड़क का काम आया। बहुत कोशिश की गई कि इस शोरश को माजी की तरह शोर में दबा दिया जाए, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। गली गली में बादशाह के शाही खजाने से चोरी का गुल मच चुका था। बच्चा बच्चा अब ताना जन था। दीवारों पर बादशाह के नाम के साथ चोर का लफ्ज जगह जगह कुंदा था। बादशाह इन सब चीजों से नजरें बचाकर शाही दरबार में अपनी अजमत के किस्से अब भी सुनाता था, मगर न अब इसकी आवाज में वो लोच रहा था, न लहजे में वो दर्द था, न लोगों को अब इसकी बात पर एतबार था, न रियाया को इसके कहे पर एतबार था। इस सूरत हाल में बददिल होकर बादशाह ने इस सल्तनत को खैरबाद कहने का सोचा। वो अब इस जगह क़याम ही नहीं करना चाहता था जहां कभी इसकी अजमत के गीत गाए जाते थे और अब वहीं इसकी हिजू लिखी हो। बादशाह ने शाही खजाने का बाकी असबाब समेट कर कांधों पर डाला और अगले सफर पर निकलने ही वाला था कि एक वजीर बातदबीर ने पूछा, इस शाही महल का क्या करना है? बादशाह धीरे से कहने ही वाला था कि बेच दे कि इस दौरान अचानक दरोगा की आंख खुल गई। कहने वाले कहते हैं कि इसके बाद कुछ ऐसे वाकयात हुए कि बादशाह की भूख हमेशा के लिए मिट गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।